बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। 5 अगस्त तखरीब कारी का दिन, 5 अगस्त बर्बरियत का दिन, 5 अगस्त जुल्म को याद करने का दिन, 5 अगस्त आज़ादियां सल्ब करने का दिन। ये वो दिन है जब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल में कैद कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला ने अपने ही आइन के आर्टिकल 35A और 370 जैसी शिकें जो कश्मीरियों को थोड़ा सा इख्तियार दे रही थी, उनके खात्मे का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही हिंदुस्तानी फौज ने मकबूजा वादी पर यलगार कर दी। पूरी वादी में कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया जो आज तक जारी है। जबर के इन 365 दिनों में 700 से जायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 983 से जायद कश्मीरियों के बारे में कोई इल्म नहीं कि गासिब फौज उन्हें कहां ले गई। पैलेट गनों के इस्तेमाल से 230 नौजवानों को बीनाई से महरूम कर दिया गया। दरिंदा सिर्फ फौज ने 132 से जायद खवातीन की इस्मत दरी की। वादी में 2700 से जायद कश्मीरी अमलाक को जला दिया गया। 3230 से जायद कश्मीरी जख्मी हो चुके। ये तो सिर्फ 1 साल के आदादो शुमार है। अगर कश्मीरियों की गुज़िश्ता 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी के आदादो शुमार का जायजा लें तो ये तादाद लाखों में पहुंच जाती है। ये तो कहानी का नुक्ता आगाज था। कश्मीरियों से उनके जमीनी हुकूक तो छीने ही, उल्टा ये ऐलान कर गए कि अब इस पर भारत के दीगर इलाकों से लोगों को लाकर बसाया जाएगा ताकि किसी तरह कश्मीरी मुसलमानों की आबादी को कम किया जा सके। कश्मीरियों के खिलाफ इस इकदाम के पीछे दरअसल आरएसएस की फिलॉसफी कारफरमा है। इसी तंजीम के पैरोकार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से कबल ही आर्टिकल 370 खटकता था। वजह साहब जाहिर थी कि आरएसएस के नजरिए के मुताबिक एक हिंदू रियासत में एक मुसलमान रियासत क्यों? मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाकर वोट बैंक बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी के मुस्लिम दुश्मन इक़दामात सबके सामने हैं। नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी तहरीकों में हर मजहब की अलामती पगड़ी और लिबास पहनने पर कोई एतराज नहीं करते और हर कम्युनिटी के जलसों में जाते हुए उनके रंग में रंगे नजर आए। लेकिन जब एक मुस्लिम सपोर्टर ने मुसलमानों की अलामत वाली टोपी पहनाने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी की इस्लाम दुश्मनी सबके सामने अया हो गई कि उन्होंने ये टोपी पहनने से इनकार कर दिया। इसी इंतहा पसंदी और छोटी सोच का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के लिए भी 5 अगस्त की तारीख ही मुकर्रर की ताकि मुसलमानों के जख्मों पर मजीद नमक छिड़का जा सके। गुज़िश्ता साल कश्मीर में जारी कर्फ्यू के बावजूद नरेंद्र मोदी समझते हैं कि कश्मीर में हालात तो नॉर्मल हैं, कश्मीरियों की अक्सरियत उनके मौक़िफ़ की हामी है। तो जनाब, ये सड़कों पर एहतजाज करते लाखों कश्मीरी सिर्फ वही चंद हैं जिनको आपकी राय से इत्तफाक नहीं? अगर हालात नॉर्मल हैं और कश्मीरी अवाम की अक्सरियत आपके फैसले की तौसीक करती है तो फिर आज भी वादी में कर्फ्यू कैसा? ये 9.5 लाख फौज बमाए जंगी असलहा क्या शादियों की तकरीब में भंगड़े डालने और पटाखे फोड़ने के लिए कश्मीर में मौजूद है? क्या ये बारूदी गने गुब्बारे फोड़ने में इस्तेमाल होती हैं? नहीं, बल्कि उन्हें कश्मीरियों की छातियां छलनी करने के लिए रखा गया है। यह हर उस बुरहान वानी के लिए है जो तुमसे सवाल करे कि घर मेरा है और कब्जा तेरा क्यों। यह तो निहत्ते बशीर अहमद के लिए है जिसे उसके 3 साला नवासे के सामने गाड़ी से निकाला जाए और बच्चे के सामने ही उसके नाना के सीने में गोलियां उतार दी जाएं और वो बच्चा लाश पर बैठकर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ता नजर आए। अगर कश्मीर समेत भारत भर में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है तो इस पर हैरानगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक महात्मा गांधी का हिंदुस्तान था जिसकी बुनियादें
सेकुलरिज्म पर कायम थी, लेकिन आज का हिंदुस्तान गुजरात के कस्साब नरेंद्र मोदी का है। भारत को कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म किए 1 साल गुजर गया है और आज यौम इस्तेहसाल के दिन कौम सवाल पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इकदामात काफी हैं? क्या कश्मीर को कागज पर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने से कश्मीरियों के जख्म भर सकते हैं? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर के इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए तमाम इकदामात उठाए हैं? अगर हां, तो कश्मीरियों पर जुल्म सितम के बावजूद अक़वाम आलम की खामोशी को क्या समझा जाए? क्या मौशी मफादात इंसानियत पर गालिब आ चुके हैं? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मौका बहुत अहम है, आज यौम इस्तेहसाल पाकिस्तान ने इसे मनाया। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, पता चलना भी चाहिए कि कश्मीरी अवाम की प्लाइट क्या है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कोशिश करेंगे हम उनका वीडियो लिंक हमें मिल जाए। अंदलीब अब्बास साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी काम करती हैं। जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से या फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, यकीनी तौर पर हम अंदलीब अब्बास साहिबा से भी उस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंदलीब अब्बास साहिबा। मेरी जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज़ करते हैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। जनरल साहब से भी हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी मेजर्स अब तक लिए गए हैं, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक, और जो भी पाकिस्तान की पोजीशनिंग रही है उसमें पाकिस्तान ने क्या अचीव किया है, क्या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं तो शायद ये एक सवाल बड़ा कॉमन लगता है, लेकिन नहीं, शायद अब पाकिस्तान को कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे या हुकूमत सोच रही है जिनसे कोई डिफरेंस क्रिएट हो। इससे पहले कि हम वो बुनियादी सवाल उठाएँ, क्योंकि भारत की वहाँ पर जो काबिज़ फ़ौज है वो मुसल्लत है, मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई इंडिपेंडेंट वॉइस बाहर नहीं आती। आप सिर्फ फॉरेन चैनल्स जो हैं उन्हीं के थ्रू जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों की प्लाइट क्या है। हमने मुख्तलिफ शॉट्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं। ये देख कर सिर्फ आपको अंदाज़ा होगा कि कश्मीरी अवाम जो कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, इस लॉकडाउन के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद किस प्लाइट से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक इंडिपेंडेंटली आपको पता चले कि ये सिर्फ किसी एक मुल्क की तरफ से या कम से कम पाकिस्तान इजहार हमदर्दी करते हुए कुछ बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया देख रही है, दुनिया का मीडिया देख रहा है कि भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कर रहा है। अंदलीब अब्बास साहिबा, मैं आपसे ये आगाज़ करूँगा। अब ये एक सवाल हर किसी के जहन में आ जाता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। पाकिस्तान की तरफ से हमने एक पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया, APC भी हो गई, ऑपोजिशन को भी बुला लिया, फाइन, बट व्हाट नेक्स्ट। क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत की तरफ से अब OIC को या वो ममालिक जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे फाइनली अब पूछा जाएगा कि भाई कश्मीर के ऊपर आप हमारे साथ हैं या नहीं है? ये मुनीब बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है, बिकॉज आपको पता है कि 1 साल से एक पूरे खित्ते को जेल में रखा गया है और उसके साथ जो तशद्दुद हुआ है और हो रहा है वो सारी दुनिया जो है वो इतना नहीं जानती थी, लेकिन अब जानना शुरू हो गई है कि कश्मीर का इशू जो है वो उस तरह से नहीं उठा ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जैसे बाकी इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इशू अभी आपने देखा तो वो बहुत सारी दुनिया ने उठाया, उसमें मगरबी ममालिक भी थे। लेकिन एक तो हमें पता है कि एक इस्लामोफोबिया है और इंडिया जो है, जो कि बहुत बड़ी ताकत थी, इकोनॉमिक ताकत, तो उसने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट और अपने आप को कि जी हमारी जो कश्मीर है उस पर टेररिज्म पाकिस्तान करता है और स्पॉन्सर करता है, बहुत देर तक ये बयानिया उनका कामयाब रहा। और ये हमारी उसमें मेरे ख्याल है बहुत कोताही है। आप इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमने भी इस बयानिए को काउंटर करने में पिछले कुछ सालों में बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं किया। 4 साल हमारा वजीर खारजा ही नहीं था। और फिर हमें पता है कि कश्मीर के इशू पे अभी एक जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं तस्लीम असलम साहिबा ने भी और बासित साहब ने भी आके ओपनली कहा कि जी हमें हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती थी कि आपने कश्मीर पे ज़्यादा बात नहीं करनी। तो हम अब उस स्टेज पे हैं कि ये जो प्रीवियसली इतना बड़ा गैप है
اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں وہ ایفرٹ کرنے پڑے جو بالکل سٹارٹ ہوئے یونائٹڈ نیشنز پہ اسلاموفوبیا کے اوپر جو اویئرنیس دلائی گئی، اس پہ بہت اچھا ری ایکشن ہوا. ٹھیک ہے. جو 4-5 کام 70 سال میں نہیں ہوئے. یونائٹڈ نیشنز نے 2 دفعہ اجلاس کال کیا جو پہلے کبھی بھی کشمیر پہ نہیں کال کیا گیا تھا. اس وقت بھی اجلاس ہو رہا ہے. اور امریکہ جو ہمیشہ ہمیں بھارت کے کہنے پہ ٹیررسٹ قرار دے کے کہا کہ جی آپس میں آپ کشمیر کا معاملہ سالو کریں اور وہاں ایک مت تخریب کاری کریں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 3-4 دفعہ کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جی فریڈم فائٹ ہو رہی ہے، پہلی دفعہ اس نے یوز کیا ورڈ فریڈم فائٹ. اس کے علاوہ یورپین کمیشن کے اندر، یورپین یونین گورنمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہیومن رائٹس کی رپورٹس 2 دفعہ پیش ہوئی ہیں. سو ابھی یہ معاملہ انٹرنیشنلی اس کو اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. بھارت پہلی دفعہ اپوزٹ اینڈ پہ آ گیا. بھارت ٹیررسٹ گنا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو RSS ہٹلر کے ساتھ مماثلت تھی وہ بہت کامیاب ہوئی ہے. اچھا جی. اب بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، چائنا، everybody is narrowing on this issue. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ جو ہمارا اگلا کام ہے جو آپ پوچھ رہے تھے وہ یہی ہے کہ اس خطے کے اندر جو پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا، انڈیا نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. آج انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو اور آئسولیٹ کرنا ہے سفارتی، پولیٹیکل، سیاسی طریقے سے اور ہر طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب، یہ کیونکہ بات اب آپ کی حکومت کے حوالے سے بھی ہو ہی گئی، آلدو ہم نے یہ پوچھ رہے تھے ہم کہ اب آگے سٹیپ فارورڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن بڑی کمزور رہی ہے. اس حکومت نے آ کے اس ایشو کو عمران خان صاحب نے ان پرٹیکولر انٹرنیشنلائز کیا ہے اور اس کی اہمیت اب زیادہ بڑی ہے. کیا واقعی آپ اپوزیشن تو اس سے اگری نیچرلی نہیں کرتی، لیکن یہ تو کم از کم آپ مانیں گے نا کہ یہ جو پولیٹیکل میپ آیا ہے پاکستان کی طرف سے ایک اچھا سمبل ہے، سمبولک ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں صاحب، آپ یقین کریں کہ میں بالکل یہ ارادہ کر کے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں اور آیا تھا یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی تو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ میرا تعلق اس پارٹی سے، امریکی عباس کا تعلق اس پارٹی سے. ہم صرف کشمیر کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے. مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے عوام ہیں ان کی جو حقوق کی غصب کیا جا رہا ہے مودی سرکار کی طرف سے، اس میں بات کریں گے اور میں اسی پہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب آپ کے ناظرین بھی جب آپ کے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پہ بات کی جائے، وہاں پہ ڈھانے والے مظالم کے خلاف بات کی جائے، پیلٹ گنز استعمال ہوئی ہیں بات کی جائے، نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے، انہیں غائب کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ہماری بہنیں، مائیں بہنیں وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کا کوئی سلوشن کی بات کریں. وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ پچھلے دور میں کیا ہوا اور اس دور میں کیا ہوا. نواز شریف، عمران خان جس منصب پہ بیٹھے ہیں ان کا مقصد ہے پاکستان کی خدمت، اس کی بات کریں. اب اگر جو بات امریکی عباس صاحبہ نے کی ہے تو مجھے مجلس میں بات کرنی پڑ رہی ہے. جنرل صاحب بیٹھے ہیں، جنرل صاحب سے پوچھیں آپ کہ جب آپ سوات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو کمانڈ کر رہے تھے تو کیا اس کمانڈ کے دوران آپ میز پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمرے میں نقشے بیٹھ کے ایریا شامل کرتے تھے اور نکالتے تھے کہ یہاں امن ہو گیا لائن مار کے آگے چلے جاؤ، یہاں بھی امن ہو گیا ضلع میں لائن مار لو؟ اور بھائی میرے پوچھیں جنرل صاحب سے بھی اور کشمیر میں رہنے والے لوگوں سے، یہ جو دنیا کے خطے پہ سرحدیں چینج ہوتی ہیں خون کی لکیروں سے ہوتی ہیں، یہ پینسلوں سے نہیں ہوتی. اسی پہ بیٹھ کے پی ایم ہاؤس میں آپ پینسل کو مار دیں گے اور جناب دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، نقشہ بدل جائے گا. نہیں ہوتا. خون جو مقبوضہ کشمیر میں بہہ رہا ہے وہ انشاءاللہ کشمیر کا نقشہ جو ہے اس طرح چینج کرے گا کہ واقعی میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ دن ہماری زندگی میں آئے. چوہدری صاحب، وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھارت نے بھی تو کیا تھا نا، پاکستان نے اپنے اسرٹ کی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں، یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ اس سے کوئی علاقہ فتح نہیں ہو گیا. میں دوسری بات کر دیتا ہوں کہ میں نے جب سے حکومت سنبھالا ہے اس وقت سے میں پاکستان کے نقشے کے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دیکھ رہا ہوں. ابھی پتہ نہیں کوئی اور انہوں نے کر لیا ہے نقشے پہ. جن صاحب سے پوچھے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں تو پرائمری کلاس سے جو پاکستان کا نقشہ دیکھ رہا ہوں اس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ رہا ہے. میں اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ دہشت گردی ہوتی تھی وہ ہم نے روک لی، نیریٹو چینج کر لیا. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں.
مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ایران جا کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پتہ نہیں وہ کس ملک کا وزیر اعظم تھا. چھوڑیں, کیا ضرورت ہے نام لینے کی. وہ خدا کا واسطہ یار کشمیر کی بات کرو, اس کی بات کرو کہ آج دنیا ہمارا نیریٹو. کل ہمارے ساتھ ایک پی ٹی آئی کے دوست آئے تھے, سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں مسلم ورلڈ. ٹھیک ہے, ملیشیا کے علاوہ دوسرا نام انہیں کوئی نہیں آیا. ٹھیک, تو بھائی اس پہ کام کریں. ہم انکنڈیشنل سپورٹ کے لیے تیار ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں بیٹھیں بٹھائیں سب کو بٹھائیں, یہ نفرتیں کٹوتیں نکالیں اس ایشو کے اوپر, اباؤ پارٹی لائن بات کریں. ٹھیک ہے, اچھا یہ چلیں اباؤ پارٹی لائنز کے لیے تیار ہیں, ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, اچھا لیکن ایک بات ہے جن صاحب, میں آپ کے پاس آنے سے پہلے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی اندلیب صاحبہ نے کہا کہ ہم نے اس حکومت نے اسے انٹرنیشنلائز کیا, بڑی اگریسو پوسچرنگ ہے ہماری اس حکومت کی. دوسرا یہ کہ بھارت ٹیبلز ہیو ٹرن, اب بھارت آئسولیٹ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ایویلیویٹ کریں, لیکن ایک بات جو کہ میں توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے ویورز کی بھی, آپ کی بھی جل صاحب, کہ ہم نے جو کشمیر کا معاملہ رہا ہے اس کے حوالے سے وزارت امور کشمیر ہے, گلگت بلتستان کشمیر کمیٹی کے ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب چیئرمین رہے, سوائے میرے خیال میں کشمیر کے علاوہ باقی سب کچھ ہوتا رہا. اب آج علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, جب آپ ان کو دیکھیں وہ کس طرح سے اس کے اوپر پوزیشن ہے, ان کا بیان کیا ہوتا ہے. اب اتنا بڑا منصب ہے, پریشر ڈالیں گے, ریکویسٹ کریں گے, پریشر ڈالیں گے, یہ علی امین گنڈا پور صاحب کریں. چلیے یہ پالیسی کی بات ہوگی کہ ان کو کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے, لیکن ایک بات آ جاتی ہے جب آپ اس منصب پر ہیں تو آپ کو اتنا بڑا منصب دے دیا گیا, وفاقی وزیر ہیں. اب نالج کا حال دیکھ لیجئے. اب یہ بھی ذرا سوچ لیجئے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سیاچن کا کانفلکٹ ہے اس کی ذرا ڈیٹ بتائیے, تو انہوں نے کیا جواب دیا. اچھا جل صاحب, اب یہ ایک سیریسنس بھی ہے اس ایشو کی طرف بھی ذرا میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ 2-3 چیزیں ہیں, ذرا اس کو ڈسپیشنیٹلی ایویلیویٹ کیجئے گا کہ یہ ہماری جو سیریسنس ہے گورنمنٹ کی. پہلے آپ دیکھ لیجئے پہلی حکومتوں میں کیا ہوا, یہ ایک وزارت ہے پتہ نہیں کیا کرتی ہے. آج دیکھ لیجئے وزارت ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کرتی ہے. فارن منسٹری کا تو پتہ چل جاتا ہے وہ کیا کر رہی ہے. جل صاحب. تھینک یو منیب. دیکھیں 2 باتیں آپ نے پوچھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انکمپیٹنس یہ ایک ریالٹی ہے ہمارے پولیٹیکل موزیک کی. تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز نیسیسریلی وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز پر. وہ کنسٹیٹوئنسیز کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کی اسٹریٹجک ویژن, ان کی انڈرسٹینڈنگ آف نیشنل امپورٹنس, ایشوز آف نیشنل امپورٹنس یا نیشنل اسٹریٹجی کی سمجھ یقیناً وہ نہیں رکھتے, اور یہی ہسٹری کے بارے میں ان کا علم ہے. سب کے سب نہیں ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جہاں پولیٹیکل انکمپیٹنس جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے, اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے افیئرز کے بارے میں, نیشنل افیئرز کا نالج کم ہے. اور یہی مثال ہے, اگر آپ فضل الرحمان صاحب سے بھی پوچھتے تو شاید وہ بھی آپ کو کچھ اچھے جواب نہ دے سکتے. کچھ اچھے لوگ ہیں, لیکن انتخاب کرتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ جتنا سینسٹیو ایشو ہے اس پر اتنے ویژنری آدمی کو لگائیں اور ڈائریکشنز دیں. یہاں تک میں کہوں گا ناٹ مور. اب دوسری بات ہے کہ ہم نے ہندوستان کو آئسولیٹ کر دیا. ہندوستان نے جو کچھ نقصان ہندوستان کا ہوا ہے انہوں نے اپنی حماقت کی وجہ سے کیا ہے. اس میں ہماری کنٹریبیوشن آئی وڈ سے 15% ہے, 85% ان کے اپنے بلنڈرز کی وجہ سے ہے. جب انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوتے ہوئے اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیا, اور ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جو ہندوستان خود یو این میں لے کے گیا تھا اس کو یونیلیٹرلی جب انہوں نے ڈینائی کرتے ہوئے اس کو اپنے ضم کر لیا, تو انہوں نے اپنے لیے ایک ڈپلومیٹک ونڈو یا انٹرنیشنل ونڈو خود ہی کلوز کر دی. اب وہ یو این میں اس مقدمے کو لے کے کس منہ سے جائیں گے اگر یہاں کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو ایک یہ وجہ ہے. دوسرا پھر انہوں نے جو اپنے ملک کے اندر جتنے فشرز کریٹ کیے, جو مائنورٹیز کے لیے انسیکیورٹی کریٹ کی, جو نیشنل جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لا کے جو انسیکیورٹی کریٹ کی, جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا, تو وہاں اپنے سیکولرزم کا جنازہ نکالنے میں بھی ان کا اپنا کردار ہے. یہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے. سیکیورٹی مائنورٹیز کو انسیکیور کرنا ان کا اپنا بلنڈر ہے, یہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی بند گلی میں خود اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی ایکسٹریمزم کی وجہ سے دھکیل دیا کہ آج جتنی مشکلات ان کے لیے انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی پیدا ہو رہی ہیں ان میں ان کا اپنی جل صاحب ہماری حکومت کی ایگریسو پوسچر, اس کو تو اپریشیٹ آپ کریں گے کہ عمران خان صاحب کی وہ تقریر
اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنلائز کیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. انٹرنیشنلائز انڈیا نے خود زیادہ کیا, لیکن میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ انہوں نے جو یو این میں سپیچ کی تھی وہ بہت اچھی سپیچ تھی. اس میں جو انہوں نے 2-4 باتیں کہی تھیں, اگرچہ ان میں سے مٹیریلائز ایک بھی نہیں ہوئی, ان کی شاید اسیسمنٹ غلط تھی یا جو ٹائم سینسٹیوٹی ہے ان کا گراف اور تھا اور باقی دنیا کا گراف شاید وہ ڈیفرنٹ ٹائم فریم میں لوگ کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دن 55 دن ہوئے تھے کرفیو کو, انہوں نے کہا تھا کہ جس دن یہ کرفیو اٹھے گا ایک بلڈ بات ہوگا اور اس بلڈ بات کے بعد ہندوستان کو اپنا چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اس میں 365 دن کا اضافہ کر لیں, 310 دن کا. آج 365 دن ہو گئے ہیں, نہ دنیا نے آواز اٹھائی, نہ ہم کچھ کر سکے, کوئی سبسٹینٹیو سٹیپ نہیں اٹھا سکے اور کرفیو جوں کا توں قائم ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ 20 کروڑ انڈین مسلمز مجبوراً ریڈیکلائز ہو جائیں گے ایکسٹریمسٹ پالیسیز کی وجہ سے, اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اگر یہ جاری رہا تو. اس طرح کی کوئی ریڈیکلزم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا 1.3 ارب مسلمان مجبوراً ریڈیکلائز ہو کے ہتھیار اٹھا لیں گے. اس میں مسلم امہ نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. ریڈیکلائزیشن ایک آگے ہے, اس کو آپ اپنی سفارتی لیس اچیومنٹ کہیں, نالائکی کہیں یا مسلم امہ کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تو کہا جا سکتا ہے. کنونس نہیں کر سکے. نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ تو ساری دنیا کے ہوتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ اس وقت بھی تھے ان تمام ممالک کے تھے جب یہ افغانستان میں -2 کنٹریز آل 34 اکٹھے ہو گئے تھے یو ایس ایس آر کے لڑنے کے لیے. لیکن اس وقت جو انہیں گیئر اپ کر رہا تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور جنرل ضیاء الحق تھے. اس وقت بھی تو ان کے اختلافات اپنی جگہ پہ تھے, لیکن یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے افغانستان کی آزادی کے لیے. تو اس طرح کا انوائرمنٹ آج ہم کیوں کریٹ نہیں کر سکے اور ان کو ایک ٹیبل پر کیوں ہم نہیں بلا سکے. لیکن مجھے آج خوشی اس بات کی ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, جو آج انہوں نے جس پختگی کی سوچ کی پختگی کا اور جس ڈٹرمنیشن کا انہوں نے آج مظاہرہ کیا ہے 8 بجے والے ایک پروگرام میں دوسرے چینل پہ, وہ یقیناً بڑی حوصلہ افزا ہے کہ اگر ہم اتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ اب ہم OIC کو کہیں گے کہ آپ اپنی پوزیشن اختیار کریں اس مسئلے کے اوپر, اور اگر تمام کے تمام نے اگری نہ کیا تو ہم لائک مائنڈڈ کنٹریز کی ایک کانفرنس بلا لیں گے, چاہے اس کی ناراضگی کسی ملک کے ساتھ بھی ہمیں مول لینی پڑے. اگر یہ ڈٹرمنیشن ہے, اب لگ رہا ہے مجھے, اب لگ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. میں ذرا اس کے اوپر اندلیب صاحب کا ویو چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں. چوہدری صاحب ہمارے ساتھ